مفتی صاحب لڑکیاں جب کمانے لگتی ہیں تو ان کو اپنے اوپر کمانے والے اپنے سے زیادہ کمانے والا چاہیے. اتنا بڑا اب یہ اتنا برا حال ہے کہ لڑکیوں کی عمریں نکل رہی ہیں شادی کی اور شادی نہیں ہو رہی ہے. بیٹے کے لیے رشتے دیکھتی ہیں تو یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ کمانے والی لڑکی اپنے سے بھائی جان یہ لڑکیوں کا کمانا ہی ٹھیک نہیں ہے, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس کے جو سائڈ افیکٹ ہیں, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی اسلام میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. قرنا فی بیوتکن, اللہ کہتے ہیں گھروں میں قرار پکڑو. اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم, مال خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. تو اس لیے یہ طریقہ, ہاں جہاں جس شعبے میں عورت کی ضرورت ہی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عمومی یہ قابل تعریف عمل نہیں ہے. اور میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں کہ جو میرے بیان سنتے ہیں, جو مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ٹھیک بات کرتا ہوں, ان کو وصیت کر رہا ہوں. وہ وصیت یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان میں رواج بناؤ کہ ہماری عورتیں کماتی نہیں ہیں, بس ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی کمانے والی بہو آ رہی ہے, بولو بھائی آپ کو جاب چھوڑنی پڑے گی. کیوں بھائی؟ دلائل دو گے نا تو کبھی بھی نہیں جیت سکتے آپ دلائل کی دنیا میں. آپ بولو بھائی ہم اپنے خاندان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور ہماری رسم ہے کہ ہماری بہویں گھروں میں رہتی ہیں, تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گی تو شادی ہو جائے گی, ورنہ نہیں. ہماری رسم ہے بھائی, ہوتا ہے نا, اپنی پرمپرا ہوتی ہے, اپنی خاندانی روایات ہوتی ہیں. تو میں نے تو ایسے ہی کیا ہوا ہے. میں جب ہینڈ ٹو ماؤتھ چلا کرتا تھا, میری دو گھر والے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں مدرسہ, حالانکہ پڑھانے کے لیے بھی مدرسے میں فلاں جگہ. میں نے کہا ہمارے خاندانی روایات ہیں, ہمارے گھر میں صرف مرد کماتا ہے. ہمارے خاندان میں کون کماتا ہے؟ اب آپ کہو گے نہیں, کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ کے خاندان میں تو فلاں خاتون جاب کر رہی ہے. تو میرا خاندان سے مراد ابھی جو اسٹارٹ ہوا ہے, باپ دادا میں تو یہ رسم تھی, اب ظاہر ہے ہمارے خاندانوں میں بھی وہی اثرات آئے ہیں, کمانے کی رواج شروع ہو گیا. تو میرا کا مطلب میں اپنے لیے نہیں, اور نسلوں تک بھی لوٹے لپاڑوں کو بھی جو شادیوں کے قابل ہوں گے, بچی کمائے گی نہیں بھائی, بہو نہیں کمائے گی, گھر میں رہے گی. تو جس کو شادی کرنی ہے کر دے گا, نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. اچھا بھائی ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ بہو کو کمانا کرے, جیسے بھی ہو جائیں, بھوکا مرنا پسند کر لیں گے, کمانا پسند نہیں کریں گے. اللہ یہ نوبت نہ لے کر آئے, یہ نوبت نہ لے کر آئے, لیکن میں بھوکا مر جاؤں, نہیں مرو گے انشاءاللہ. بیوی تو وہی اچھی لگتی ہے آپ کا ہاتھ اونچا ہو. تو چھوڑ دو یار, یہ انگریزوں سے آئے گی لعنتی, غصہ آ رہا ہے مجھے بھی. یہ لعنتی اعمال ہیں جو انگریزوں نے آ کے, ان کی سوسائٹی برباد ہو گئی. اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں اس کے, اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں کہ آپ کی سوچ, وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں آدمی کو. پھر باس کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں, پھر اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگیں ہو رہی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں غلط ہوتی ہیں, میجورٹی ٹھیک ہی ہے, میجورٹی غلط نہیں ہے, لیکن آپ نے راستہ تو ہموار کر دیا نا, پھر وہ عورت لگتی نہیں ہے, اس میں عورت پنا ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گی اوے جمشید چپ ہو جا, مسئلہ ہوگا نا, شٹ اپ. اب خواتین کہتی ہیں اصل میں یہ نا عورتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کے ٹکڑوں پہ پلے, آپ جو مرضی بولتی رہو, ہم نہیں کمانے دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمارے خاندان میں کسی نے بہو بن کے آنا ہے, وہ نہیں کمائے گی. اس میں عورت کی عزت ہے. مرد یہ نہیں ہوتا کہ عورت کو غلام بنا کے کھلاتا ہے, بلکہ غلام بن کے کھلاتا ہے. آج کل کوئی بیوی کو کھلانے سے بیوی اس کی غلام نہیں بن جاتی, یہ بکواس بات نہیں, یہ سب نعرے بازی ہے کہ جب مرد کھلائے گا تو غلام. بھائی مرد وہ بیوی, اس کو پتا ہے میری ذمہ داری ہے, غلام کیسے, غلام اور باندی کیسے بن گئی؟ وہ آپ کے باپ نے آپ کی ماں کو کھلایا پلایا تھا, تو کیا آپ کی ماں غلام بن گئی تھی آپ کے ابا کی؟ اگر عورت غلام بن کے کھا رہی ہوتی تو لڑتی تھوڑی. اس نے بولا 4 انڈے لے کر آؤ, آپ 2 انڈے لے کر آ گئے, تو غلام تھوڑی کہے گا کہ 4 کیوں نہیں لے کر آئے. غلام تو کہے گا حضرت آپ نے 2 بھی کھلا دیے, سائیں آپ کی مہربانی. بیوی یہ بولتی ہے, بیوی بولتی ہے یہ کیا ہے, یہ باقی 2 پیدا کیوں کیے تھے جن کو انڈے کے پیسے نہیں تھے, تو یہ تانے دے گی ہے. تو یہ غلام نہیں ہوتی ہے, سب ڈائلاگ ہیں. اور پھر عورت جو کماتی ہے وہ غلام بنتی ہے اصل میں. مرد کو اس کے ٹکڑے کھانے کی عادت پڑتی ہے, ہڈ حرام ہوتا ہے, پھر مرد اپاہج ہو جاتا ہے, دولت کی ہوس پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑتی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان ملکوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ مرد اور عورت نے دونوں کمائیں گے, پھر آہستہ آہستہ صرف عورت ہی کمائے گی, مرد کمائے گا ہی نہیں. یہ سسٹم ہو گیا ہے. تو اس لیے جن ملکوں میں تباہ کاریاں دیکھی ہوئی ہیں, تو ان کو دیکھ کے بھی تم یہ کہو کہ یار ہم اپنی سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کریں گے, تو مجبوری کے حکام الگ ہیں, لیکن یہ بہت ہی غلط کام ہے. آپ بولو بیگم جو گھر میں میں کھاؤں گا تم بھی
وہی. اگر کھانے کو نہیں ہے تو میں بھی بھوکا, تم بھی بھوکی. اسی طرح رہنا ہے, رہو, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. ٹھیک ہے, مل جائیں گی, دوسری کوئی مل جائے گی آپ کو, ٹینشن میں نہ آئے. لیکن کمانا ومانا نہیں بھائی, ہم تو نہیں کمانے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے مجھے. لالچ آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان میں, لیکن اللہ ہمیں قائم رکھے. اور ہم نے تو وہ ان حالات میں نہیں کمانے دیا جب ہمیں شدید ضرورت تھی. اب تو ہم پھر بھی ڈھالا لے کے گھوم رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلچر جب آپ کی سوسائٹی میں بن جائے گا نا تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. جب تک کلچر بنے گا تو کلچر بناؤ. بولے بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں, یہ جملہ بولا کرو, ہم خاندانی لوگ ہیں, ہمارے گھروں کی عورتیں کھاتی ہیں, کھلاتی نہیں ہیں, ہماری پرمپرا ہے. زیادہ دلائل میں جاؤ گے نا تو بحث میں پھر کوئی نہیں جیت سکتا. آج کل وہ ایک دلیل, وہ دوسری دلیل. ایکچولی پھر خواتین کہتی ہیں تو کیا مطلب, اگر میں نے کما لیا تو کیا حرام ہے؟ کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آ جاؤ, کیا حرام ہے؟ اور آج کل ایک آدمی کی کمائی میں گزارا ہوتا ہے؟ دو کو مل کے کمانا پڑتا ہے. نہیں, حالات دیکھو, دنیا بدل گئی ہے, تو دلائل میں کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا. مذہب کی بات کرو گے وہ مذہب میں کیڑے نکال دے گا سامنے والا. وہ بولے گا یعنی مذہب پہ اتنا کہاں لکھا ہوا ہے, کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ. وہ ایک نئی پھر غامدی کا اٹھا کے فتویٰ دکھا دیں گے. فتوے تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل قسم غامدی کا فتویٰ دکھا دے گی, مرد عورت کو کمائی سے نہیں روک سکتا. پتہ نہیں دیا نہیں دیا, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی مارکیٹ میں. غامدی صاحب وہ ایسے تصویر آئی تھی, غامدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایسے, کسی نے کہا پریشان ہے کہ 2-3 چیزیں حرام رہ گئی ہیں, ان کو کیسے حلال کروں گا. تو فتوے مارکیٹ میں ہر طرح کے مل جاتے ہیں بھائی. تو اس لیے فتوے کی بات نہ کیا کرو, یہ بتایا کرو کہ بھئی ہماری پرمپرا نہیں, ہمارے خاندانوں میں عورتوں کو کمانے کا رواج نہیں ہے, اور میں ایک عورت کی خاطر اپنے خاندان کے رواج کو ختم کر دوں, ہماری پرمپرا ہے یہ. کوئی خاندانی سا ڈائلاگ مارو اس کو. میرے بیٹے کی کمر کی رگوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو پاتا, نہ چل پا رہا ہے. ڈاکٹر دوا سے کوشش کر رہے ہیں لیکن آپریشن دیا ہے, براہ مہربانی آپشن دیا ہے, آپریشن کا آپشن دیا ہے, براہ مہربانی دعا فرما دیں. دل سے دعا, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. جب میں یہ کہتا ہوں نا دل سے دعا, یہ فارمیلٹی پوری نہیں کر رہا ہوتا, اس وقت دعا کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوتا ہوں, دعا کی نیت سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے. فیس ہے, میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا. جو اب بھائی ابا کے انتقال کے بعد سے ساتھ اتنے لمبے لمبے حصہ چھوڑ دیں. میرے بھائی نے والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کو وراثت نہیں دینا چاہتے. میرے بھائی صاحب تو نہیں دینا چاہتے, آپ اپنا حصہ لے لو, اور بہن کا حصہ جو بھائی نے غصب کیا ہوا ہے, بہن کو بولو کیس ویس کرے, کورٹ میں جائے, ان کا حصہ دے. جو آپ کر سکتے ہو بہن کا حصہ دلانے کے لیے وہ آپ کرو, جو آپ کے بس میں ہے. جو بس میں نہیں ہے وہ چھوڑ دو. کورٹ سے ہو سکتا ہے بڑے آرام سے, کورٹ میں کیس کرو. اچھا یہاں پھر وہی جو میں نے بیان کیا تھا نا, وہی بات آ جاتی ہے. جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا, دیکھو رشتوں کا خیال نہیں. ابے کمبخت, تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے. جب کورٹ میں بہن کیس کرے گی تو بھائی کیا بولے گا, دیکھو رشتوں کا خیال نہیں. ابے کمبخت, تو وراثت کھا کے بیٹھا ہوا ہے, رشتوں کا تجھے خیال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, اس کو تو اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا حق ہے. عدالتیں بنی اس لیے کہ حقدار کو حق دلایا جائے, اور صدر کو قیامت تک کے لیے, اس لیے تو بنی عدالتیں. سوال پوچھا ہے کہ کاروباری شخصوں زیادہ وقت کاروبار بچوں کی روزی روٹی میں نکل جاتا ہے, اس سے فرائض کی ادائیگی ہو پاتی ہے. کچھ گناہ ہو جائے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے. دل چاہتا ہے کہ مزید کوئی دین کا کام کروں لیکن وقت کی قلت کے باعث نہیں ہو پاتا. کیا جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی ہے؟ اور دین کا ایسا کون سا کام ہے جو کہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ دیکھو, فرائض, واجبات اور سنت مؤکدہ, یہ 3 چیزیں پوری کریں لازمی ہر قیمت پہ. اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, اور کبھی ہو جائے تو توبہ کریں جیسے کہ لکھا ہے. لیکن توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کی تسبیح یا استغفار کی تسبیح نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو ہو چکا, اس میں شرمندگی ہو, ندامت ہو, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو, مضبوط ارادہ ہو. اور مضبوط ارادہ ہے یا نہیں ہے اس کا ایسے پتہ چلے گا کہ گناہ کے اسباب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا. گناہ کے اسباب, مثال کے طور پر کسی کو فحش فلموں کی عادت پڑ گئی, اب اس نے پھر وہی انٹرنیٹ جو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے اور بند کمرہ کر کے انٹرنیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے, تو بھائی یہ چیز تو تمہیں دوبارہ گناہ کی طرف لے کے جائے گی.
جو ضرورت ہے وہ اوپنلی جہاں سب بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کام کیا کرو بیٹھ کے. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی نہیں ہے. تو توبہ کا مطلب اس کو چھوڑنے کے پورے اسباب اختیار کرے اور نسخے کے طور پر اپنے اوپر کوئی سزا رکھے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو میں یہ سزا دوں گا اپنے آپ کو, صدقہ کی صورت میں یا نماز پڑھے گا, جو بھی سزا مناسب ہو. تو یہ سب اس کی علامت ہوتی ہے کہ واقعی یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے. تو اگر کوئی اتنا کام کر لے اور واجب نہیں علی المنکر, ایک نہیں علی المنکر علماء پہ فرض ہے, وہ تو یہ ہے کہ پوری امت کی انہوں نے فکر کرنی ہے. ایک نہیں علی المنکر عوام پہ فرض ہے, اس میں فرض درجہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرے. وہ ان کے لیے کیا اس نے شیڈول بنایا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا, دین پہ چلانے کے لیے کیا لائحہ عمل بنایا ہے اس نے, انہیں کسی بیان میں لے کے جاتا ہے نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی جو ان کے لیے کوئی ترتیب ہو, تبلیغ میں لے کے جائیں ان کو. اور باقی انفرادی طور پر دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کیا کام کر سکتا ہے, یہ ہر شخص کی الگ الگ صلاحیت ہوتی ہے, ہر شخص میں الگ صلاحیت ہے. تو اب جنہوں نے سوال پوچھا مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا صلاحیت ہے کیا نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا علماء کے بیانات ہی شیئر کر دیا کریں, جن علماء کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ان کے بیانات آگے چلا دیا کریں. تو یہ بھی ہے, ورنہ ہر ایک میں الگ صلاحیت ہے. میرے بچپن کا ساتھی صحیح سالم تھا, ابھی نوجوانی کی عمر میں اچانک تھوڑا ایب نارمل ہو گیا ہے. آج کل گھر سے باہر بھاگا ہوا ہے. کوئی کہہ رہا ہے اثرات جادو ہے, نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہیں ڈپریشن ہے, مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی کچھ ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی نوکری بھی ابھی لگی تھی. شادی کی ناکام کوشش بھی کی تھی, مگر اس کے ابا اس کی اچھی تعلیم اور نوکری چاہتے تھے اور بعض دفعہ اس کی کمائی خود لے کر گھر رکھ لیتے تھے. بیچارے غریب. اس کے یعنی کس کی غلطی ہے اس میں؟ دیکھو اتنی سی پرچی پہ میں نہیں فیصلہ کر سکتا کس کی غلطی ہے. جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ آئے تو کیسے فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں کس کی غلطی سے ایسا ہوا ہے. دیکھو گھر میں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہوں تو ضروری نہیں کہ ان مسئلے کا کوئی نہ کوئی گھر کے اندر ہی بندہ سبب بن رہا ہو. یہ بھی ہماری سوسائٹی کا ایک منفی پہلو ہے کہ گھر میں جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ زبردستی کسی کے متھے پہ ڈالی جاتی ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہوا, ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو. میں نے بتایا تھا نا 1 سال پہلے خودکشی کا کیس آیا. لڑکا بے روزگار تھا اور بے روزگاری میں اس نے باپ سے قرضے لے کے کاروبار میں پیسے ڈبو دیے, ابا کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. اب ابا تو ظاہر ہے بولیں گے یار تو نے میرے کو مصیبت, میں تجھے منع کر رہا تھا مت لگا پیسے, میرے پیسے بھی ڈبو دیا. تو ابا کا کچھ تانے تو ابا کی طرف سے بنتے ہیں نا. تو آج کل اولاد نازک مزاج اتنی ہے کہ ابا کچھ بول دیں تو دل پہ لے جاتے ہیں. وہ بچے نے مار ہی دیا اپنے آپ کو جان سے کہ ابا مجھے ایسا کیوں کہہ رہے. اب اس کے ابا کو تانے, گھر میں تم نے اس کو تانا دیا تھا اس وجہ سے یہ مرا ہے. ایک تو اولاد خودکشی کر کے مر گئی, باپ کو وہ غم, اوپر سے آپ. تو میں نے کہا آئندہ آپ کو کوئی تانا دینا تو آپ بولنا کہ میں نے بیٹے کو تانا دیا جس کی وجہ سے وہ اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ کو, تم مجھے تانا دے رہے ہو, میں مر گیا تو بھی تمہارے اوپر بلی آئے گی. پھر اس کے بعد سے وہ تانا دینا چھوڑ دیا. تو جو کمبخت جرم کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ رہے, باپ نے تانا دیا ہے نا, تو تانے پر اتنی آپ ڈپریشن میں چلے گئے کہ گولی مار دی آپ کو. تو اللہ تو خودکشی کرنے والے کو جہنم میں ڈال رہا ہے, کیونکہ اللہ قصوروار کس کو سمجھ رہا ہے؟ جس نے خودکشی کی ہے. تانا دینا کسی کو ٹارچر ذہنی کرنا, یعنی تانے دے کے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی بیس پہ آدمی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بات یہ ہے کہ اپنی نازک مزاج قسم کے بچے برگر والے پیدا ہو رہے ہیں, برگر کھا کھا کے بڑے ہوتے ہیں, کبھی زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا ہوتا, تو ذرا سا تانا برداشت نہیں ہو رہا. آج طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے؟ خواتین جا کے کھلے لے لی ہیں کہ برداشت ہی ختم ہو گئی ہے, برداشت ہی ختم ہو گئی. ذرا سا یوں ہی ہے تو چلو بھائی کھلا. تو برداشت جب بالکل ختم ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا بھائی, خودکشیاں بھی ہوں گی. ذرا سی بات ہوتی ہے زہر پی لیا, بلیچ پی لیا. ابے کیا پاگل کے بچوں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. کوئی دنیا میں غم ایسا نہیں ہے جس کی بیس پر آپ کے لیے اپنے آپ کو مارنا جائز ہو. کوئی دنیا میں ایسا غم نہیں ہے. اگر ہوتا تو خودکشی بعض موقعوں پہ اللہ تعالیٰ حلال کر دیتا. حرام تھی, حرام ہے, قیامت تک حرام رہے گی, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کوئی ایسا غم دیا ہی نہیں ہے جس پہ خودکشی بنتی ہو. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا جو ہمیں پین ہوتا ہے, پہلے تو پین کلر نہیں تھا, پین کلر دوائیں ایجاد نہیں ہوئی تھی نا, تو کیسے لوگ اتنا درد برداشت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, 2-3 دن کے بعد باڈی خود ہی کچھ نہ کچھ
کر لیتی ہے, پین کلر بنا لیتی ہے, کچھ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انسانوں کا خیال اللہ نے پہلے سے کیا ہوا ہے کہ دوائیں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا. آپ دیکھو بعض دفعہ داڑھ میں درد ہے, کہیں گھٹنے میں درد ہے, ہم تو پین کلر کھا لیتے ہیں, ٹیکا لگوا لیتے ہیں. جب نہیں تھا یہ تو کیا کرتے تھے لوگ, یہ تھوڑی کہ اب وہ 1 مہینے تک چیخ ہی رہے ہیں, وہ 2-3 دن کے بعد یا تو وہ مر جائے گا یا باڈی خود اس کا کوئی علاج کر لے گی, یا اس کو پین محسوس ہونا ہی ختم ہو جائے گا. کچھ نہ کچھ باڈی کر لیتی ہے. تو اس لیے یہ خودکشیاں ٹھا کر دیا, مار دیا. تو مجھے تو کبھی بھی الحمدللہ خودکشی والے پہ اللہ کا اتنا فضل ہے, ترس آیا ہی نہیں ہے. لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, ہاں ہاں وہ ہائے 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 بیچارہ مر گیا, بڑا بجائے مرا منوس گیا دنیا سے. ایک منوس کا خاتمہ ہو گیا, اس سے باقی ڈپریشن سے بچ جائیں گے. کیونکہ ڈپریشن کے جو اس طرح کے مریض نا, ایک ڈپریشن تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے نا, یا کوئی دماغی بیماری ہے, یہ تو آپ کی بنائی بھی ہے کہ بات پہ آپ نے گولی مار رہے ہو, زہر پی لے ہو, بلیچ پی لے ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ سے دور کرتے ہیں, دوسروں سے بھی توکل ختم کرتے ہیں. صبر کرنے والے پسند ہیں بھائی اللہ کو, بے صبرے تھوڑی پسند ہیں. تو بے صبرے دنیا سے جائیں گے تو سوسائٹی میں صبر پروموٹ ہوگا, اور بے صبرے دنیا میں رہیں گے تو ان کی نحوست سے یہ بیماری دوسروں کو بھی لگے گی, وہ بھی بے صبرے بنیں گے. اس لیے کوئی خودکشی کا مر جائے, بولو مر گیا مردود, اچھا ہو گیا, دفاع منوس. ہاں اپنی اولاد ہو تو آدمی کو غم ہونا, وہ تو فطری چیز ہے. اس کے سامنے نہ بولے باپ کے سامنے مر گیا مردود, تو پھر کہ لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مر گیا, کیونکہ باپ آپ کو گولی مار دے گا. تو ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. جن کا رشتہ دار گیا ہے ان کو تو ایک محبت ہوتی ہے فطری, تو ان کو تو تسلی کے جملے کہیں کہ بس کوشش دعا کرتے ہیں اللہ مغفرت کرے, اور بس جو ہونا تھا ہو گیا. ان کو تو یہ تسلی دی جائے, لیکن دل میں اور عام لوگوں کے سامنے اچھا ہوا مرا سالہ. اور خاص طور پہ جو لڑکیوں کے عشق میں مرتا ہے نا, زیادہ تر نوجوان مرتے ہیں لڑکیوں کے عشق میں. شادی نہ کام, ابا نے شادی نہیں کی تو مار دی گولی, پھر لوگ ابا کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھو تمہارا قصور ہے. اب یہ منحوس آدمی مر گیا اچھا ہے, کیونکہ یہ شادی کرتا نا, ذرا سی بیوی کی طرف سے ٹینشن آتی, اس نے اس کو گولی مار دینی تھی. جو اپنے آپ کو گولی مار سکتا ہے نا, سمجھو وہ دوسرے کو بھی گولی مار سکتا ہے, کیونکہ دوسرے کو گولی مارنا آسان ہے, اپنے آپ کو مشکل. ایسا آدمی مر گیا زیادہ اچھا ہے. تو حرام موت مرا, مردار موت مرا. قیامت کے دن لوگ اٹھیں گے, اس نے اسلام کے لیے قربانی دی, شہادت دی, اس نے اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے غیرت دکھائی, شہادت دی. ایک اٹھے گا منوس, شہوت پرستی میں ٹھڑک پوری کرنے میں شہادت دے دی کہ اس کی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی تھی, معشوقہ ملی نہیں تو لٹک گیا. تو حرام موت, وہ بھی غلیظ موت. آپ کہہ سکتے ہو یہ عاشق کہتے ہیں ہمیں تو پاکیزہ محبت ہے, تو اپنی ماں کے لیے کبھی کوئی مرا ہے آج تک؟ ماں ناراض تھی, 1 مہینے سے بات نہیں کر رہی تھی, اتنا غم ہوا کہ ٹرین کے نیچے آ گیا. کوئی دیکھا ایسا کیس؟ اس سے تو محبت ہے نہیں جس نے تجھے جنا, تکلیف سے دودھ پلایا, راتوں کو جاگی تیری خاطر, تیری گندگی سے بھرے ہوئے پیمپر تبدیل کرتی رہتی تھی, دھوتی رہتی تھی, تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, تیرے رونے پہ روتی تھی. اور تجھے عشق ہوا ہے, محبت, عشق ہونا کو بری چیز نہیں ہے نا, خود بخود اگر کسی کو ہو جائے. مرد کو عورتوں سے عشق ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس میں اتنا کہ مار بھی سالا مر گیا, اور پھر خوش کہہ رہے میں میری محبت پہ تم شک کرتی تھی, شک کرتی تھی. تو یہ بتانے کے لیے کہ مجھے سچی, یہ فلموں سے سیکھتے ہیں لوگ یہ چیزیں, ڈراموں فلموں سے. ابے مردار موت مرا ہے وہ, مردار موت. پائیدار عشق, پائیدار محبت صرف اللہ, باقی سب نے جانا ہے یہاں سے. اور جو عورتیں کہتی ہیں نا وہ ہمیں یہ سچا عاشق ہے, تمہیں اگر لقبہ ہو جائے پھر دیکھو یہ سچا عاشق ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا فرما ٹیڑھا ہو جائے پھر دیکھیں گے اس کو کتنا سچا عشق ہے تم سے, فوراً عشق کافور ہو جائے گا, پھر اس لیے مر جائے گا اس کو ہو کیا گیا. تو اس لیے خودکشی کرنے والے پہ ذرا بھی ترس نہیں کھایا کرو. ہمارے نبی نے ترس نہیں کھایا. دیکھو کچھ چیزیں اسلام نے کلیئر کر دی ہے نا, تو ہمارے پاس سیدھا راستہ موجود ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, دیکھو سوسائڈ کیا اس نے, دیکھو ایکچولی یہ وہ کنفیوز ہوتے ہیں. ہمارے مذہب نے تو ہمیں بتا دیا کہ بھائی نبی کے سامنے خودکشی کرنے والے کا جنازہ لایا گیا, آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا, میں نہیں پڑھاتا. نبی رحمت للعالمین تھے بھائی, ہے بھائی, جس کا جنازہ لایا گیا وہ بھی مسلمان ہے تبھی تو لایا گیا نا, اور کسی غم میں ہی مارا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو, کیا خیال ہے. لیکن نبی رحمت للعالمین ہو کے آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھاتے جنازہ. کیا مطلب دوسرے پڑھائیں گے جنازہ؟ اس لیے خودکشی اگر کوئی کرتا ہے تو مسجد کے محلے کے امام کو چاہیے جنازہ نہ پڑھائے, اس کا افضل یہی ہے اس کے لیے, دوسرے لوگ پڑھا دیں, اس کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے یہ جو آج کل خودکشی کی دھمکیاں اور میں یہ کر دوں گا, میں مر جاؤں گا, یہ بولنا بھی حرام ہے, بولنا بھی حرام ہے دھمکی کے طور پر نا, کہ اگر یہ نہیں کیا میں اپنے آپ کو مار دوں گا, تو یہ بولنا بھی حرام ہے.
یہ ایسا ہی ہے جیسے میں تم نے یوں کیا تو میں شرک کر لوں گا، میں زنا کر لوں گا. تو بھائی زنا کرا نہ کرے یہ زنا کی بات کرنے کا جرم تو ہو گیا نا. تو کوئی بھی کہنا کتنا بھی غم ہو تو خودکشی کر لے گا، بولا خودکشی تیرا باپ کرے گا، ہم خودکشی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹینشن اب یعنی یہ وہی لطیفہ یاد آ رہا ہے. کیا کریں یار. دیکھو وہ کانفیڈنس پیدا کرو نا. وہ بتاتا ہوں نا، ایک آدمی کی شادی ہوئی تو جب دلہن رخصت ہو کے آئی نا تو کھونٹے پہ 4 دوپٹے لٹکے ہوئے تھے. دلہن نے پوچھا یہ پہلا دوپٹہ کس کا ہے؟ تو شوہر نے بھرم میں لینے کے لیے نا کہ میری پہلی بیوی تھی، باتیں بہت کرتی تھی، ٹینشن دیتی تھی، میں نے اس کو گولی مار دی، یادگار کے طور پر اس کا دوپٹہ یا شلوار کچھ بھی تھا وہ میں نے لٹکا کے یہاں رکھ دیا. اس کا خیال تھا بیوی کو تھوڑا کس میں لوں گا، بھرم میں آئے گی نا، ڈرے گی. اچھا یہ دوسرا دوپٹہ یا دوسری شلوار یا جو بھی تھا یہ کس کا ہے؟ کہا پھر دوسری شادی کی، وہ بھی تنگ کرتی تھی، اس کو بھی گولی ماری، یادگار کے طور پہ ایک دوپٹہ. ایسے ہی 4 بیویوں کا تذکرہ کیا. اس کا خیال تھا اب یہ ڈر جائے گی. تو عورت نے کہا کہ یہ جو 5واں کھوٹا خالی ہے نا، اب یہاں تیرا پجامہ آئے گا، میرا دوپٹہ نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا. سمجھ رہے ہو؟ تو کسی کو کوئی کام کروانا ہو، گھر میں کوئی ضد پوری کروانی ہے، کوئی کسی سے بھی کوئی عشق ہو گیا، شادی کروانی ہے، تو یہ نہیں کہا کرو نہیں کی تو میں خودکشی کر لوں گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ کوئی بھی کام ہو، تو میرے پیسے دے دے، نہیں دیے تو میں خودکشی کر لوں گا. نا نا نا، آپ اس کو بولو میرے پیسے دے، نہیں تو میں اتنا ٹارچر کروں گا نا، خودکشی تو بھی کرے گا، تیرا باپ بھی کرے گا. یہ جرم میں نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور شوہر کو تانا دے کہ انسان کا بچہ بن جا، تو جو مجھے ذہنی ٹارچر کر رہا ہے نا، تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں خودکشی کر لوں گی. نا نا نا، ذہنی ٹارچر کر رہا ہے، میں تیرے سے اپنے حقوق لے کے چھوڑوں گی اور اتنا ٹینشن دوں گی جب تک میرا بیسک حق نہیں ادا کرے گا کہ تو خودکشی کرے گا، تیرا باپ بھی خودکشی کرے گا. اسی طرح مرد بھی بیوی کو یہ کہہ دے. بیوی اگر کہتی ہے نا کہ جو بعض دفعہ عورتیں یہ طعنہ دے رہی ہوتی ہیں میں خودکشی کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، اس کو بولے بھائی میں تو پورے حقوق ادا کروں گا، اگر اس کے بعد بھی تجھے شوق ہے تو بہت ساری جگہیں ہیں، کھمبا بھی ہے یہاں پہ، ادھر بارشوں میں آپ کراچی میں کھمبے کے قریب جائے، کھمبا خود ہی آپ کو آگے آ کے پکڑ لے گا. تو اس لیے برداشت والے، صبر والے اللہ کو پسند نہیں. یہ جذباتیت ڈراموں فلموں سے آ رہی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور اب تو کوئی غم ہے نہیں، غم تو لوگ پہلے لوگوں نے اٹھائے ہیں. بھوکے رہتے تھے، بے روزگاری ہوتی تھی، اب تو سب کھا پی رہے ہیں. اب بے روزگار بھی اچھا خاصا کھا رہا ہوتا ہے، وہ پیڑے کھا رہا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا غربت بڑھ رہی ہے، یہ تو کمپیئر کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حکومت جو ہمیں دے سکتی ہے وہ نہیں دے رہی، جتنا کھلا سکتی ہے اتنا نہیں کھلا رہی، خود تو سونے کے نوالے کھا رہی ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے، ماضی سے کمپیئر کیا جائے تو آج انسان کو، یہ ماہرین جو یورپ کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی اونچی سطح کی خوراک آج انسان کو دنیا میں اسٹینڈرڈ کی خوراک مل رہی ہے، یہ پہلے کبھی بھی نہیں ملی. پہلے شہد مالدار لوگ کھایا کرتے تھے، اب آپ دیکھو غریب سے غریب آدمی بھی شہد کھا رہا ہوتا ہے. اور پہلے گوشت بہت کم ملا کرتا تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں یہ جو چکن ہے نا، دعوتوں میں ملا کرتی تھی لوگوں کو. اب تو کوئی دعوت میں چکن کھلاتے لوگ بولتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میت کا کھانا لگ رہا ہے. مفتی صاحب ایک بچی ہے جس کا نام فائزہ ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے کئی سالوں سے، آپ سے درخواست ہے اس بچی کے لیے خصوصی دعا کریں، دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. بہت لوگ کہتے ہیں ہم داڑھی دیکھتے ہیں، ہم گانے سنتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، داڑھی رکھ کے سنت کی بدنامی ہوگی. پھر تو اسلام ہی چھوڑ دو بھائی، کیونکہ جب مسلمان بن کے چوریاں کرتے ہو تو اسلام بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی نے ماں کے حقوق سنے، بوڑھی ماں کے، تو اس نے کہا تو بہت زیادہ حقوق ہیں، میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا، اماں کو مار دیا. بولے تو بہت سخت حقوق ہیں بھائی. تو داڑھی رکھ کے اگر گانے سن رہے ہو، ڈرامے فلمیں دیکھ رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ داڑھی کاٹ دو یا داڑھی نہ رکھو، بلکہ یہ کہ وہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو. داڑھی الگ حکم ہے اور گانوں سے بچنا الگ حکم ہے. تو جو بغیر داڑھی کے گانے سنتا ہے وہ جرم کر رہا ہے کہ خالی گانے سن رہا ہے، وہ سوری داڑھی، وہ دو جرم کر رہا ہے، داڑھی بھی نہیں ہے گانے بھی سن رہا ہے. اور جو داڑھی رکھ کے گانے سن رہا ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے کہ گانے تو سن رہا ہے لیکن کم از کم داڑھی تو ہے نا. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ گیٹ اپ دیکھ کے چلا دیں، چل یار گیٹ اپ تیرا بھی نیک لوگوں والا تھا، چل. اللہ کے یہاں بھی تو غریبیاں چلیں گی. جب دنیا میں غریبی چلتی ہے تو اللہ تو کیا ہے؟
اللہ تو ارحم الراحمین ہے. 5 بندوں کو تو اللہ مال کی بیس پہ اور ایک کو صرف گیٹ اپ کی بیس پہ چلتے رہے ہولیا نیک لوگوں والا لگ رہا ہے, چل بھائی تو بھی جا. تو اس لیے رکھ لو داڑھی, سمجھ رہے ہو. اور گانے سننے سے زیادہ بڑا گناہ داڑھی کاٹنا ہے. گانا سننا تھوڑی دیر کا گناہ ہے نا, سنے گا ختم ہو جائے گا, کتنا سن لے گا. ہر وقت کون گلوکار نہیں ہر وقت گانے گاتا, نہ سنتا ہے. اور داڑھی کاٹنے کا تو 24 گھنٹے چھپکا ہوا ہے گناہ نا, تو اس لیے داڑھی کی اہمیت زیادہ ہے اسلام میں, سمجھ رہے ہو. 20,000 کی دیگ کر کے کھاؤں, اگر کوئی منت مانے کہ 20,000 کی دیگ کھلاؤں گا اگر یہ کام ہو جائے, اور وہ کام ہو جائے, تو کیا بندہ اب 20,000 کسی مستحق کو دے سکتا ہے؟ جی 20,000 کیش دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے دیگ کی بنسبت. دیگ کی منت لازمی نہیں ہوتی, وہ آپ کسی کو کیش اماؤنٹ دے دیں وہ زیادہ بہتر ہے. چلو یہاں سے کسی نے بس آخری سوال لے لیتے ہیں, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, بس لاسٹ کوشچن. نہیں نیت سے منت نہیں ہوتی, زبان سے الفاظ کا تلفظ ضروری ہے. جی کر لیں. مفتی صاحب میں ملتان سے آیا ہوں, میں ایئر یونیورسٹی ملتان کا نا طالب علم ہوں. تو آپ کی ٹیم سے بھی ہم نے تعلق کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو وہاں پر بلائیں. آپ کو میں کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں. جی میں آپ کو کافی زیادہ فالو بھی کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایئر یونیورسٹی ملتان ہے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ضرور. آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں. میں نے ان سے رابطہ کیا, وہ کہہ رہے مفتی صاحب سے اگر آپ رابطہ کرو. میں ان کو بول دیتا ہوں. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.